بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ماہ جمادی الاولیٰ کی مناسبت سے آج کی گفتگو میں غزوہ ذات الرقاع سے متعلق کچھ باتیں آپ سے ذکر کرنی ہیں۔ عام اہل مغازی نے اس غزوہ کا تذکرہ سن 4 ہجری میں کیا ہے، لیکن امام بخاری رحمہ اللہ نے اس کا زمانہ وقوع سن 7 ہجری بتایا ہے، چونکہ اس غزوے میں حضرت ابو موسیٰ اشعری اور حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہما نے شرکت کی تھی، لہذا یہ اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد پیش آیا تھا۔ مہینہ غالباً جمادی الاولیٰ کا تھا، اور بعض سیرت نگاروں نے ربیع الاول کا ذکر بھی کیا ہے، کیونکہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس وقت مدینہ پہنچ کر حلقہ بگوش اسلام ہوئے تھے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے لیے مدینہ سے جا چکے تھے۔ پھر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ مسلمان ہو کر سیدھے خدمت نبی میں خیبر پہنچے، اور جب پہنچے تو خیبر فتح ہو چکا تھا۔ اسی طرح حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ ابشہ سے اس وقت خدمت میں پہنچے تھے جب خیبر فتح ہو چکا تھا، لہذا غزوہ ذات الرقاع میں ان دونوں صحابہ کی شرکت اس بات کی دلیل ہے کہ یہ غزوہ خیبر کے بعد ہی کسی وقت پیش آیا تھا۔ اس غزوہ سے متعلق اہل سیر نے جو ذکر کیا ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ انمار یا بنو عطفان کی 2 شاخوں بنو سالبہ اور بنو مخارب کے اجتماع کی خبر سن کر مدینہ کا انتظام سیدنا حضرت ابو ذر یا سیدنا حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ عنہما کے حوالے کیا، اور فوراً جو ہے وہ 400 یا 700 صحابہ کرام کی ماہیت میں بلاد نجد کا رخ کیا۔ پھر مدینہ سے 2 دن کے فاصلے پر مقام نخل پہنچ کر بنو غطفان کی ایک جمعیت سے سامنا ہوا، لیکن جنگ نہیں ہوئی۔ البتہ آپ نے اس موقع پر صلاۃ خوف کہ جو حالت جنگ میں نماز پڑھی جاتی ہے وہ نماز پڑھائی ہے۔ صحیح بخاری میں حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ ہم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امراء نکلے، اور رسول اللہ کی ماہیت میں ہم اس وقت 6 آدمی تھے جن کے لیے ایک ہی اونٹ تھا، جس پر باری باری ہم سوار ہوتے تھے، اور حالت یہ تھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی پیدل چلنے کی وجہ سے عرب کا علاقہ ہے اور سخت پتھریلی زمین ہے، گرمی کا موسم ہے، اور کھانے کے لیے کچھ نہیں، پینے کے لیے انتظام نہیں، اور پہننے کے لیے ڈنگ کا لباس موجود نہیں ہے۔ چلتے چلتے ننگے پاؤں چل رہے تھے، پاؤں زخمی ہوئے، اور زخمی ہونے کی حالت یہ تھی کہ ناخن بھی جڑ گئے۔ کتنی قربانیاں دی ہیں صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم نے اسلام کی سربلندی، تحفظ، دفاع کے لیے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ مل کر انہوں نے اسلام کے لیے کتنی قربانیاں دی ہیں۔ چنانچہ صحابہ کرام فرماتے ہیں کہ ہم لوگ اپنے پاؤں پر کپڑے لپیٹ رہے تھے، مختلف پھٹے ہوئے چھیتڑے جو ہے وہ لپیٹ رہے تھے، اسی لیے اس غزوے کا نام ذات الرقاع چیتڑوں والا پڑ گیا، کیونکہ ہم نے اس غزوے میں اپنے پاؤں پر چیتڑے اور پٹیاں باندھ اور لپیٹ رکھی تھی۔ صحیح بخاری میں حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے بھی ایک روایت ہے کہ ہم لوگ غزوہ ذات الرقاع میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہمراہ تھے، اور جب ہم کسی سائے درخت میں پہنچتے تو اسے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے چھوڑ دیتے تھے، خیال یہ ہوتا تھا کہ اللہ کے نبی اس سائے میں آرام فرمائیں۔ چنانچہ ایک جگہ ہم نے درخت کے نیچے ہم ٹھہرے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھی الگ ایک درخت کے سائے میں آرام فرمانے لگے، اور آپ نے اپنی تلوار جو ہے وہ درخت کی ٹہنی کے ساتھ لٹکا دی، اور آپ سو گئے۔ حضرت جابر فرماتے ہیں رضی اللہ عنہ کہ ہمیں بس ذرا سی نیند آئی تھی کہ اتنے میں ایک مشرک نے آ کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تلوار اتاری اور ہاتھ میں لے کر زوردار آواز سے بولا کہ کیا تم مجھ سے ڈرتے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ نہیں۔ پھر اس نے کہا کہ تمہیں مجھ سے کون بچائے گا؟ آپ نے فرمایا اللہ۔ اب اس آواز کو سن کر، اللہ کا نام آقا کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر، وہ ڈر کے مارے کانپنے لگا، تلوار اس کے ہاتھ سے نیچے گر گئی، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ تلوار اٹھا لی اپنے ہاتھ میں، فرمایا کہ بتاؤ اب تمہیں میرے ہاتھ سے کون بچائے گا؟
تو اس نے کہا کہ جی مجھے امید ہے کہ آپ میرے ساتھ احسان فرمائیں گے۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو اسلام کی دعوت دی، لیکن حدیث سے معلوم ہوتا ہے کہ اس نے اسلام قبول نہیں کیا۔ صرف اتنی بات کہی کہ میں آپ سے عہد کرتا ہوں کہ آپ سے لڑائی نہیں کروں گا اور نہ آپ سے لڑائی کرنے والوں کا ساتھ دوں گا۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ اس کے بعد آپ نے اس کی راہ چھوڑ دی اور اس نے اپنی قوم میں جا کر کہا کہ میں تمہارے یہاں سب سے اچھے انسان کے پاس سے ہو کے آیا ہوں کہ جو اس وقت دنیا کا سب سے بہترین انسان ہے، یعنی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور اسی سفر میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز پڑھائی۔ صحیح بخاری کی ایک روایت میں ہے کہ نماز کی اقامت کہی گئی اور آپ نے ایک گروہ کو دو رکعت نماز پڑھائی۔ پھر وہ لوگ پیچھے ہٹ کے، یہ حالت جنگ میں پڑھے جانے والی نماز تھی، اور آپ نے دوسرے گروہ کو پھر 2 رکعت نماز پڑھائی۔ اس طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 4 رکعتیں ہوئیں اور صحابہ کرام کی جماعت کی 2 رکعتیں ہوئیں۔ اور اسی طرح اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے، غزوہ سے واپسی میں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم نے ایک مشرک عورت کو گرفتار کر لیا۔ اس پر اس کے شوہر نے نظر مانی کہ وہ اب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ میں سے کسی ایک کو قتل کر کے رہے گا اور اس کا خون بہائے گا۔ چنانچہ وہ رات کے وقت آیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی موقع پر دشمن سے حفاظت کے لیے 2 آدمیوں یعنی حباد ابن بشر اور حضرت عمار ابن یاسر رضی اللہ عنہما کو پیرے پہ مامور فرمایا تھا۔ اب انہوں نے آپس میں مشورے سے رات کو 2 حصوں میں تقسیم کر لیا تھا، اور آدھی رات ایک صحابی، آدھی رات دوسری صحابی جو ہے وہ عبادت مامور ہوئے حفاظت پر، اور ایک صحابی حضرت عباد ان کا حصہ پہلے تھا۔ اب وہ نماز میں کھڑے ہو گئے، اب دوسرے صحابی سو گئے۔ اسی حالت میں دشمن ادھر سے آیا، اس نے تیر مارا اور آپ اسی حال میں نماز پڑھتے رہے، اور دوسرا اور تیسرا تیر مارا، اور پھر آپ نے جو ہے وہ نماز سے فارغ ہو کر سلام پھیرا اور اپنے ساتھی کو جگایا۔ اب اس نے دیکھا کہ یہ 2 ہیں اور سمجھا کہ پتہ نہیں کتنے ہی ہوں گے، اب وہ بھاگ گیا۔ اب اس پر اس صحابی نے کہا بھی تھا کہ مجھے آپ نے شروع میں کیوں نہیں جگا دیا؟ تو انہوں نے کہا کہ میں جنہیں جو نماز پڑھ رکھی تھی مجھے گوارا نہیں ہوا کہ اس کو درمیان میں چھوڑ دوں۔ تو یہ بھی واقعہ جو ہے اسی سفر کے دوران میں پیش آیا تھا۔ پھر اس کے سنگ دل اعراب کو، عرب کے لوگوں کو جو سنگ دل لوگ تھے، مرعوب اور خوف زدہ کرنے میں یہ جو غزوہ تھا، غزوہ ذات الرقاع، اس کا بڑا اثر تھا۔ ہم اس غزوے کے بعد پیش آنے والے سرایا کی تفصیلات پر سیرت کی کتابوں میں جب نظر ڈالتے ہیں تو دیکھتے ہیں کہ غطفان کے قبائل نے اس غزوے کے بعد سر اٹھانے کی جرت کبھی نہیں کی، بلکہ ڈیلے پڑھتے پڑھتے آخر کار جو ہے وہ سپر انداز ہو گئے اور بالآخر اسلام قبول کر لیا۔ حتیٰ کہ ان اعراب کے کئی قبائل ہم کو فتح مکہ اور غزوہ حنین میں مسلمانوں کے ساتھ نظر آتے ہیں، اور انہیں غزوہ حنین کے مال غنیمت سے حصہ دیا جاتا ہے۔ پھر فتح مکہ سے واپسی کے بعد ان کے پاس صدقات وصول کرنے کے لیے اسلامی حکومت کے عمال جاتے ہیں اور وہ باقاعدہ اپنے صدقات ادا کرتے ہیں۔ غرض اس حکمت عملی سے وہ تینوں بازو ٹوٹ گئے جو جنگ خندق میں مدینہ پر حملہ آور ہوئے تھے، اور اس کی وجہ سے پورے علاقے میں امن و سلامتی کا دورہ ہو گیا۔ اس کے بعد بعض قبائل نے بعض علاقوں میں جو شور و غوغا کیا، اس پر مسلمانوں نے بڑی آسانی سے قابو پا لیا، بلکہ اسی غزوہ کے بعد بڑے بڑے شہروں اور ممالک کے فتوحات کا راستہ ہموار ہونا شروع ہوا، کیونکہ اس غزوے کے بعد اندرون ملک حالات پوری طرح اسلام اور مسلمانوں کے لیے سازگار ہو چکے تھے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔